بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی روب۔ جب ابو جہل بھی کانپ اٹھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے قریش نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روک سکے اور نہ ہی قرآن مجید کی اعلانیہ تلاوت سے باز رکھ سکے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں ان کے لیے نہایت ناگوار تھیں۔ کوئی دوسرا مسلمان اگر ان میں سے کسی بات کی جرات کرتا تو سخت مار کھائے بغیر نہ بچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سبب صرف یہ نہیں تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ تھے اور ان کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور قریش ان سے برسر پیکار ہونے سے ہچکچاتے تھے، بلکہ اس کا اصل سبب وہ زبردست رعب و دبدبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچ و تاب کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے اور ہر ممکن طریقے سے دل آزاری کرتے، مگر اس رب نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے کام سے روکنے کی پوری ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس رعب کے کئی اسباب تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں کے علم میں آتی رہیں اور ان کے تجربے میں آتی رہیں جن کی بنا پر پوری قوم کو پہلے سے یقین ہو چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر معمولی شخصیت ہیں، اور یہ وہ بلند حقیقت تھی جو عام لوگوں میں جوانی کے بعد پیدا ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچپن ہی سے ظاہر تھی۔ اسی وجہ سے نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بےحد احترام کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نہایت مؤثر اور باوزن تھی، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہتی ہے۔ وہ اس اندیشے میں رہتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ فرما دیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ابھی چند سطور پہلے گزر چکا کہ ابو لہب جیسے دشمن نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بد دعا سنی تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو شام کے سفر پر لے جا رہا تھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اس لڑکے کی حفاظت کرنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مگر اس کی ساری احتیاطیں بے سود ثابت ہوئیں۔ واقع ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے کو خدا کے ایک کتے نے اونٹوں کے بیچ جا کر پھاڑ ڈالا۔ تیسری بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہایت بلند، پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاقی معیار پر قائم تھی۔ ساری عرب قوم اس کی گواہی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور امانت کا چرچا عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہرت مکہ کی گلیوں سے لے کر اطراف اور نواح کے قبیلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سینکڑوں افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے فیضیاب ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ مدینہ کی ہجرت کے وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ ابن جریر کے مطابق مکہ میں کوئی معزز شخص ایسا نہ تھا جو اگر اپنی کوئی قیمتی چیز امانت کے طور پر رکھنا چاہے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو۔ اسی اخلاقی رعب کا یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سٹی گم کر بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ ہم ابو جہل جیسے شدید ترین اور جری دشمن کے پیش آنے والے 3 واقعات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک بار عراشی قبیلے کے ایک شخص چند اونٹ فروخت کرنے مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ تو خرید لیے مگر قیمت ادا نہ کی۔ وہ شخص بار بار تقاضا کرتا رہا مگر ابو جہل ٹالتا رہا۔ آخرکار وہ شخص تنگ آ کر ایک دن حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور مجمع عام میں فریاد کرنے لگا۔ اس وقت حرم کے ایک گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قریش کے سردار جو خود اس ظلم میں ابو جہل کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، مذاق کے طور پر اس مظلوم شخص سے کہنے لگے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں وہ شخص جو اس کونے میں بیٹھا ہے ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دیں۔ عراشی شخص ان کی باتوں میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج واقع تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ عراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش کے سردار تعجب اور تجسس کے عالم میں پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل حیرت سے کانپ اٹھا، فوراً اندر گیا اور جو رقم واجب الادا تھی لا کر اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ شخص سیدھا حرم کی طرف آیا اور قریش کے سرداروں کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، واللہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور اسے حکم دیا کہ اس شخص کا حق ادا کرو، تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو، اور اس نے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر سارا قرض ادا کر دیا۔ دوسرا واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوت میں نقل کیا ہے۔ ایک یتیم بچہ جس کا باپ وفات پا چکا تھا ابو جہل کے پاس اپنے وراثتی مال کا مطالبہ کرنے لگا۔ وہ اس قدر مفلس تھا کہ جسم پر پورا لباس بھی نہ تھا۔ اس نے عاجزانہ انداز میں اپنے حق طلب کیا، مگر ابو جہل جیسے ظالم شخص نے نہ صرف اس کی طرف توجہ نہ دی بلکہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک نظر ڈالنے تک کو گوارا نہ کیا۔ آخرکار وہ یتیم بچہ قریش کے کچھ سرداروں کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ ان شریر مزاج سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی تمہیں تمہارا حق دلوائیں گے۔ بیچارہ نادان بچہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ بات اس کے ساتھ ایک چالاک مذاق ہے، کیونکہ وہ ابو جہل جیسے شخص کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے بس سمجھتے تھے۔ مگر بچہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی، فوراً اٹھے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابو جہل نے جب اپنے بدترین دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیرت سے ساکت رہ گیا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا حق اسے دے دو، تو اس نے فوراً بلا تردد مان لیا اور بچے کا مال اندر سے لا کر وہیں اسے تھما دیا۔ قریش کے وہ سردار جو کسی جھڑپ یا توہین آمیز رد عمل کی توقع میں طاق میں لگے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور تانا زنی شروع کر دی۔ کیا تم بھی اپنا دین چھوڑ بیٹھے؟ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ان کے دائیں اور بائیں دو نیزے ہیں، اگر میں نے ذرا برابر بھی ان کی نافرمانی کی تو وہ دونوں میرے جسم میں پیوست ہو جائیں گے۔ تیسرا واقعہ، بلاذری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبیدہ کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں اب کون تاجر اپنا مال لانے کی ہمت کرے گا؟ تم تو باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے تم پر ظلم کیا؟ اس نے جواب دیا، ابو الحکم یعنی ابو جہل نے۔ وہ میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اگر میں اس قیمت پر انہیں بیچ دوں تو مجھے سخت نقصان ہوگا، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص زیادہ قیمت دے دے تو میں اسے بیچنے کا حق رکھتا ہوں۔ ابو جہل قریب ہی بیٹھا تھا اور خاموشی سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے اور فرمایا، ان اونٹوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ ورنہ انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ ابو جہل نے شرمندگی کے ساتھ کہا، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ دیکھ کر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل پر طنز کرنے لگے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ لگتا ہے کہ تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈر گیا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان واقعات سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ کس درجے کا تھا۔